نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضور جان محفل صدر ذی وقار نائب حضور سیدی فقیہ اعظم، میں قبلہ کی بارگاہ میں تمام حاضرین، تمام زائرین عرس فقیہ اعظم اور تمام فضلائے دارالعلوم کی طرف سے عرس حضور سیدی فقیہ اعظم کے انعقاد پر آپ حضور کی خدمت میں مبارک پیش کرتا ہوں. مجھے مضمون ملا، عطا ہوا شرم و حیا اور حجاب اسلامی. میں اپنی معروضات قرآن کریم کی ایک آیت سے شروع کر رہا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین. جس کو میری بات کی سمجھ نہ آئے وہ خاموش رہے، کیونکہ غلطی نہ ہو جائے. جس کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ ضرور میری بات کا جواب دے گا. ان الدین عند اللہ ماشاءاللہ ادھر والوں کو سمجھ آ گئی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھ آ جائے. ان الدین عند اللہ، ان الدین عند اللہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے دین اسلام کو مکمل اور کامل کر دیا. آسمانی مذاہب سے اسلام ایک مذہب ہے، دین ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیت کے بارے یہ نہیں کہا تھا، عیسائیت کے بارے میں یہ جملے نہیں ہیں. یہ اگر جملے ہیں تو یہ اسلام کے لیے ہیں. اسلام اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے. یہودیت اپنی موت خود مر گئی اور عیسائیت کا جنازہ نکل گیا. کہاں انجیل، کہاں تورات؟ وہ مذاہب قائم نہ رہے، وہ ملتیں قائم نہ رہیں، کیونکہ ان کی کتابیں قائم نہ رہیں. دیکھو حضرات، زمین پر آپ زندہ ہیں اور نظام شمسی آسمان کے نیچے گھوم رہا ہے. یہ زمین کیوں قائم ہے؟ یہ آسمان کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا خدا خود قائم ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت خدا کے لیے مشکل نہیں. کیوں؟ اس کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. خدا خود زندہ ہے، خدا خود قائم ہے. اس لیے زندہ و قائم خدا نے اپنی کامل قدرت کے ساتھ نظام شمسی قائم کیا
زمین کو قائم رکھا، 7 آسمانوں کے ہجوم کو قائم رکھا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہودیت انسانیت کو قائم نہ کر سکی کیونکہ خود قائم نہ رہی۔ عیسائیت دنیا کو قائم نہ کر سکی، دنیا کی رہنمائی نہ کر سکی کہ یہودیت اور عیسائیت خود فنا ہو گئی۔ اسلام قائم ہے، قائم رہے گا، اس کو قائم کرنے والا خدا بھی زندہ ہے، مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ اسلام نے اپنی تعلیمات کو 3 حصے میں متعارف کروا دیا۔ پہلا حصہ عقائد اسلامیہ، دوسرا حصہ عبادات اسلامیہ، اور تیسرا حصہ ہے معاملات اسلامیہ۔ تو مجھے جو مضمون عطا ہوا وہ معاملات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ شرم و حیا کو انسانوں میں کیسے قائم رکھا جائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہموار زمین پر چلتے تھے نا، تو آپ علیہ السلام کی سیرت میں حضور قبلہ نے ہمیں پڑھایا، ہم نے پڑھا کہ آقا علیہ السلام ہموار زمین پر جب تشریف رکھتے تھے، چلتے تھے، تو آقا علیہ السلام کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہوتا تھا جس طرح جبل احد سے کوئی بندہ اتر رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہاڑ سے کوئی ٹیلے سے پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو تو اس کا سر جس طرح جھکا ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ اپنا سر جھکا کے چلتے تھے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام شرم و حیا کے ساتھ سر جھکا کے چلتے تھے تاکہ قیامت تک ملت اسلامیہ کا سر بلند رہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، کہیے صلی اللہ، صلی اللہ، حدیث آئے گی انشاءاللہ، آپ کہیں گے صلی اللہ، اونچی آواز سے ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ چیز ایک ہے، نام 2 ہے۔ کبھی اس کو ایمان کہہ لیا جاتا ہے، کبھی حیا کہہ لیا جاتا ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ والوضاء جفاء والجفاء فی النار۔ بے حیائی جفا ہے اور جفاکار دوزخ میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی سن لیجئے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ فرماتے ہیں حیا اور ایمان یہ کٹھے رہتے ہیں۔ حیا اور ایمان کا دامن چولی کا ساتھ ہے۔ ایمان حیا سے جدا نہیں ہوتا اور حیا ایمان سے جدا نہیں ہوتا۔ قرنا جمیعہ یہ ہمیشہ قرین ہے، ساتھی ہے۔ جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا اپنے آپ ہی اٹھ جاتا ہے۔ تیسری حدیث پاک سن لیجئے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد، ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ اس کا ترجمہ بس یہی ہے کہ ایمان جڑ ہے اور اس کا پھل بڑا شاندار ہے، پھل اس کا میٹھا ہے۔ یہاں سے حضور فقیہ اعظم تشریف لاتے تھے، یہی مین گیٹ تھا، یہاں سے تشریف لاتے اور ساتھ حافظ خلیل صاحب کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ حضور سیدی فقیہ اعظم مالک ہیں، بانی ہیں، استاد ہیں، مرشد ہیں۔
پیر ہیں اور ہمارے بابا ہیں، ہمارے آقا ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد کے مطابق لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها، آپ یہاں کھڑے ہو کر کمرے والوں کا نام پکار کر اجازت لے کر پھر کمرے میں داخل ہوتے تھے، اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، پھر کمرے میں داخل ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار آگے چلیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، کیا کہنے، اللہ اکبر۔ اور اسی کے ساتھ ہے اذا فاتک الحیا، جب تیرا حیا ہی مر گیا، جب تیرا حیا ہی مر گیا تو پھر جو مرضی کرتا پھر۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے۔ ان ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن الانبیاء، حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم سید عالم محمد رسول اللہ تک تمام رسولوں اور تمام نبیوں کی، انبیاء کرام کی کچھ سانجی سنتیں بھی ہیں۔ فرمایا اربعن، وہ چار ہیں، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، نکاح کرنا، سبحان اللہ، سبحان نکاح کرنا، مسواک فرمانا، خوشبو لگانا اور شرم و حیا قائم کرنا۔ ملت اسلامیہ کے اندر حیا کس طرح قائم رکھا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر مذہب کا کوئی خصوصی امتیاز اور نشان ہوتا ہے، اور اسلام کا امتیازی نشان شرم و حیا ہے۔ اسلام کا امتیازی نشان یہ شرم و حیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ فرمایا۔ آپ چونکہ میدان میں آ گئے تو آپ کی طرف سے تو ہو گیا نا، وہ بھی مقابلے کے لیے آنے لگے۔ انہی کے بڑے نے کہا دیکھو اگر ان کے مقابلے میں آؤ گے تو اس میدان کی حدود میں اندر ہی تباہ ہو جاؤ گے، تم نکل نہیں سکو گے۔ لوگوں نے شاید یہ دیکھا کہ صرف حضور مبالغہ کرنے ہی جا رہے ہیں، حضور اور بھی کچھ بہت بتا رہے تھے۔ پتہ ہے نجران کے مباہلے کے سفر میں آقا علیہ السلام سے گھر سے نکلے تو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس ماحول میں ثم نبتہل، اس ماحول میں ہم تم سے مباہلہ کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو، عزیزوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے عزیزوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ حضرات ذی وقار آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے، اس میدان میں پہنچے تو سرکار کی آمد کا انداز کیا تھا؟ امام حسین چونکہ عمر میں کم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کم عمر کو بچے کو اٹھانا سنت رسول اللہ ہے۔ کم عمر بچے کو آقا علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے، اور امام حسن کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے، اپنی انگلی نہیں پکڑائی۔ بھیڑ میں، ازدحام میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری انگلی چھوڑ کر بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسن کو اپنی انگلی پکڑائی نہیں تھی، حسن کی انگلی سرکار نے پکڑی تھی کہ کہیں ہجوم میں ایسا نہ ہو جائے۔ حضور مبالغہ کرنے بھی جا رہے ہیں اور قیامت تک کے آنے والے غلاموں کو سفر کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور اس میں اور حیرانی کی بات یہ ہے، امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور پیچھے تھی سیدہ فاطمہ الزہرا، اور فاطمہ الزہرا کے پیچھے تھے حضرت علی۔ یہ
ترتیب کیوں ہے جی؟ یہ ترتیب اس لیے ہے کہ جب ایسے حالات ہوں، گھر سے نکلنا پڑے، فیملی ساتھ ہو، مسلمات بیٹیاں ساتھ ہوں، تو پھر میرا کلمہ پڑھنے والوں، چلنے کا راہوں میں، بازاروں میں، شاہراہوں میں چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد آگے ہوں، پیچھے عورتیں ہوں، ان کے پیچھے اپنے مرد ہوں، تاکہ اغیار کو قریب آنے کا موقع ہی نہ ملے، آنے کا موقع نہ ملے۔ اور جب خواتین کو نکلنا ہو تو ہمیں سبق پڑھایا حضور نے کہ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو اگر عورتوں میں کچھ سرکشی کا عنصر ہو تو کیا کرو؟ فامسکوہن، انہیں گھروں میں ہی ٹھہراؤ۔ واہ 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 واہ، اگر ان میں سرکشی کا کچھ عنصر محسوس ہو تو کیا کرو؟ مضمون اس طرح آ رہا ہے نا پیچھے سے، فامسکوہن، پھر ان کو گھروں میں روک لو، انہیں نکلنے نہ دو۔ اب اگر کوئی غیر مسلم منہ اٹھائے ہماری طرف آئے کہ عورتوں پر پابندی ہے، یہ کیا ہے جی، وہ کیا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رضاکارانہ طور پر خود ہی مقیم رہا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں گھروں کی شہزادیاں بن کر خود ہی تشریف رکھا کرو۔ حضرات جی وقار آگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس حضور سیدی فقیہ اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضور سیدی فقیہ اعظم، جانشین فقیہ اعظم، دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف، حضرت علامہ مفتی جمال الدین بغدادی صاحب۔ حجاب اسلامی کو کیسے رواج دیا جائے؟ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جب تم اپنی روحانی والدات سے بات کرو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تم پردے کے پیچھے رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اور اس میں ایک جملہ ہے، کیا کرو؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یہ بتا رہا ہے کہ مرید کا، پیر کا، استاد کا، معلم کا، بڑی عمر کا، ہمیں تو یہ تعلیم فقیہ اعظم ہے کہ ماحول ہو بیت اللہ شریف کا، کہو سبحان اللہ، چلو یوں کہو کہ ماحول ہو گنبد خضرا کا، لو آپ سبحان اللہ زیادہ کہہ رہے ہیں، ماحول ہو گنبد خضرا کا، اور پڑھانے والے ہوں حضرت بلال، اور پڑھنے والی ہوں امہات المومنین، صحابیات ہوں، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن ہو، پھر بھی پردہ چاہیے۔ بلال ہے، لیکن بلال کو حکم ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ سبحان اللہ، اللہ مخلوط تعلیم کا اسلامی نظام میں وجود نہیں ہے۔ یا بنی آدم، میرے پاس صرف 4 منٹ ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم، تو ایک لطیفے کے طور پر حضرت صاحبال تشریف فرما تھے رات، ایک لطیفے کے طور پر کوئی اپنے آپ کو انسان کہتا پھرے، ہم سب کو انسان مانتے نہیں ہیں، سارے انسان نہیں ہیں، خصوصی طور پر 2 تو انسان نہیں ہے، ایک ڈارون انسان نہیں ہے، ایک ڈارون انسان نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تو بندر کا بچہ ہوں، ایک ڈارون انسان نہیں ہے، اور دوسرا مرزا غلام قادیانی انسان نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اس نے خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں تو گند کا کیڑا ہوں، تو جو گند کا کیڑا ہے نا یا ڈارون ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی،
یہ اولاد آدم کو خطاب ہو رہا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، تم میرا شکر کرو، میں تم نے لباس عطا فرمایا. لباس کیوں عطا کیا تمہیں؟ لیواری سوآتکم وریشا، تاکہ جسم کے ضروری شرم کے حصوں کو تم چھپاؤ، وریشا، اور ان سے تمہاری زیبائش و آرائش بھی ہو. کیا مطلب؟ میری بات ختم. مطلب یہ ہے کہ لباس شرعی انسانی لباس وہ ہے جو دونوں کام کرے. جو بے ڈھنگا سا ہو، بےہودہ سا ہو، وہ بھی لباس نہیں. جو بے ڈھنگا ہو، بےہودہ ہو، وہ بھی لباس نہیں ہے. اور جو اتنا باریک ہو کہ جسم کے حصوں کو نہ چھپائے، یا اتنا ٹائٹ ہو کہ نشیب و فراز نظر آئیں، ایسا لباس نہیں ہو سکتا، وہ بکواس ہو سکتا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اس پر میں اور بھی عرض کرتا تو ہماری سعادت یہی ہے کہ ہم حضور سیدی فقیہ اعظم، ہماری ساری عقیدتیں حضور کے قدموں پر قربان ہیں. یہ خاندان فقیہ اعظم کا گلشن کھلا ہوا ہے. تمام قراء، علماء، حفاظ، اولیاء، محدثین، مفکرین، اولیاء اللہ کی جماعت ہے حضور سیدی فقیہ اعظم کا خاندان. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.